بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علی سراج السالکین، الصلاۃ والسلام علی سراج منیرہ، الصلاۃ والسلام علی جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن عبداللہ، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن آمنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علیہم السلام اجمعین۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔
اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج جمعۃ المبارک ہے 2021۔ میں اس وقت لاہور میں ہوں۔ 1442 سن ہجری اور شوال کی آج 2 تاریخ ہے۔ روایات کے مطابق جو مقامی روایات ہیں اس میں یہ ٹرو، میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں شاید ٹرو اور مرو، عید کا جو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسی گزری آپ لوگوں کی عید؟ گھروں میں سب خیریت ہے نوجوانوں کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، کیسے ہو؟ ایاز احمد شاہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاشم اور مدیہ میرے خیال میں سو گئے ہوں گے، ان کو رہنے دیں، ابھی ڈسٹرب نہ کریں، اٹھیں گے تو دیکھ لیں گے۔ پردیس میں عید کیسی گزری علی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میں چونکہ ذرا جلدی سو گیا تھا، کافی جاگا ہوا تھا، تو اس لیے عشاء کی نماز بھی بلکہ لیٹ پڑھی میں نے، اور پھر تہجد کے لیے تھا تو ابو جی بھی اٹھے ہوئے تھے، تو وہ سعادت بھی میرے حصے میں آ گئی، ان کو چائے بنا کے دی، انڈا ابال کے دیا، کیونکہ وہ شوق سے صبح لیتے ہیں چائے کے ساتھ۔ تو باقی سب چونکہ تھکے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے، خواتین پورا دن کچن میں کام کرتی رہی ہیں، تو اس لیے ان کو ہم نے کہا کہ چلیں، یہ میرے حصے میں سعادت آئی ہے، خود بھی ساتھ چائے پی ہے صبح صبح، پھر ابو جی کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگائی۔ اب وہ دوبارہ کچھ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اٹھ گئے ہیں نماز کے لیے، اب تلاوت کریں گے۔ ابھی وہ چائے نہیں پئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو طلب ہو تو پھر۔ تو میں حسب معمول، چونکہ ابھی روٹین بنی ہوئی ہے، تو جتنا عرصہ یہ روٹین قائم رہتی ہے اس دنیا کے معاملات میں، انشاءاللہ صبح کی روٹین تو چلتی رہے گی ہماری، صبح کی روٹین نہیں خراب ہوتی الحمدللہ۔ لیکن سارے ہی میں دیکھ رہا تھا، سب ہی پریشان تھے کہ بڑی زبردست روٹین بنی ہوئی تھی، اور نیند چونکہ کافی لیٹ جا کے اناؤنسمنٹ ہوا تو اس وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہو گئی سب کو۔ کچھ لوگ تو سو گئے تھے جو جلدی سونے کے عادی ہیں رمضان میں، تو ان کو تو سحری کے ٹائم اٹھ کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی آج روزہ نہیں رکھنا، عید ہے۔ تو اینیویز، آپ لوگ سنائیے۔ اچھا، سفر میں ہی گزری ہے، چلو، سفر میں ہی گزرنا ہے سارا سفر زندگی کا، زندگی سفر میں گزر جاتی ہے علی۔ عید کیا چیز ہے، پوری زندگی سفر میں، وہ کہاں سے چلے انا للہ، اور کہاں پوری دنیا کا سفر کر کے جا رہے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو پوری زندگی سفر ہے علی حمزہ، زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں نیند 24 گھنٹے کا پڑاؤ ہے، مختصر سا، جو 24 گھنٹے میں آ جاتا ہے جانور کی زندگی میں، پرندوں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں، حشرات الارض کی زندگی میں، اور پھر ایک پڑاؤ موت کا آئے گا، پوری مکمل موت، لیکن وہ بھی حتمی نہیں ہے۔ حتمی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر جاگنا ہے، الہ النشور، نشور، جب دوبارہ اٹھیں گے، وہ بھی ایک نیند ہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جو ہم موجود ہیں یہاں پہ، چونکہ ہمیں زیادہ سونے کی عادت نہیں ہوتی نا، 8-10 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، بندہ اٹھ جاتا ہے اس کے بعد، لیکن وہ جو قبرستان میں ہے وہ لمبی نیند سو گئے ہیں، ان کے لیے نیند ہی ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس جب اٹھیں گے تو بس ابھی سوئے تھے بھائی۔ ہمیں لگتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ان کو، سینکڑوں ہزاروں سال، تو یہ تو لمحے کی گیم ہے ساری، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر آنکھ کھلنی ہے تو پتہ چلنا جی قیامت آ چکی ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے قیامت جب اٹھیں گے، اللہ اکبر، تو سفر ہی سفر ہے علی۔ اور پھر کچھ کا سفر جنت اور جہنم پہ جا کے رک جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو
دیدار الہی کے شوقین شائقین متمنی ہوں گے، آرزومند ہوں گے، ان کا سفر وہاں بھی جاری رہے گا، وہاں بھی وہ سفر جاری رہے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم کے بعد بھی کئی منازل ہیں، منزلیں ہی منزلیں ہیں، منزلیں ہی منزلیں ہیں۔ تو انسان چاہ کر بھی اس دنیا میں جھانکنے کی کوشش نہیں کر سکتا، چونکہ وہ دنیا ایسی ہے جس کا کوئی سیمپل نہیں ہے اس دنیا میں۔ صرف ایک چیز کی سمجھ آتی ہے جو بچپن سے میں نے دیکھا ہے، کہ آپ اگر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کثافتوں سے دور کرتے چلے جائیں اور اس جسم کی دنیا میں اپنی روح کی حقیقت کو مان لیں، جو کہ غائب ہے اور غیب ہے، تو جیسے استاد محترم واصف باسفہ فرماتے ہیں کہ غیب کیا ہے؟ جو ابھی آپ کے حیطۂ ادراک میں نہیں آیا، جو آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ غیب ہے۔ جو آپ کو معلوم ہو گیا وہ ابھی غیب نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ہماری دسترس میں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور جن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں مسافر، دو صورتوں میں، غفلت کے عالم میں یا آنکھیں کھول کے کان کھول کے سمع و بصر کے ساتھ۔ تو مسافر سو کر بھی لاہور پہنچ جاتے ہیں، جاگ کر بھی پہنچ جاتے ہیں، چونکہ گاڑی چل رہی ہے۔ تو علی زندگی ایک سفر ہے، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، جسم کی دنیا میں بھی سفر جاری ہے۔ اور یا حی یا قیوم، ہماری روح ہمہ وقت مسافر رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا روح مسافر ہو گئی، تو بیچاری پھنس جاتی ہے آ کے جسم کی دنیا میں، ایک معینہ مدت کے لیے اس کا سفر رک جاتا ہے یہاں پہ آ کے، اور پھر جب تک جسم کا سفر نہیں رکتا روح بیچاری ساتھ ہی رہتی ہے۔ ادھر جسم گرتا ہے دھڑام سے، وہ روح آزاد ہوتی ہے، اور وہ سیکنڈ نہیں لگتا، اور یہ جا وہ جا، اور پھر ایک نیا سفر۔ وہ منیر نیازی کا ایک شعر میں اکثر سناتا ہوتا ہوں کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ تو زندگی سفر در سفر، زندگی سفر ہے، سفر شرط ہے، مسافر نواز بتیرے۔ ایک تو انگلش کا لفظ ہے نا سفر، SUFFER، وہ سفرنگ ہے، وہ بھی سفرنگ بدھ مت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سفرنگ کو بڑی وہ اہمیت دیتے ہیں۔ سفرنگ کا بھی ایک فلسفی ہے، کسی دن صرف سفرنگ پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مطالعہ اپنا کیا کریں آپ، اب تو آپ کے پاس PDF کی سہولت ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ طلب ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، اور اس کے مطابق کتابیں نہیں ملتی تھی، تو بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے لائبریریوں کو دیکھنا۔ مجھے یاد ہے یہاں لاہور میں جن دنوں میں میری گریجویشن کے بعد CSS کا فیز تھا، تو 6-7 لائبریریاں تھیں یہاں پہ لاہور میں، 2-3 تو بڑی تھیں، پنجاب پبلک لائبریری، اور یہ جو جناح باغ جناح میں ہے جناح لائبریری۔ تو وہاں پہ ایک تو کتابیں ایشو کرنے کی بڑی عجیب سی مشکل ہوتی تھی، پنجاب میں تو خیر آپ نکلوا نہیں سکتے تھے بغیر سفارش کے یا پاوے کے، تو بس وہیں بیٹھ کے نوٹس لے لینا۔ تو ترس آ جاتا تھا کچھ لائبریرینز کو۔ پھر کچھ اور مقامی لائبریریاں تھیں، تو وہاں پہ 2 کتابیں، ابو جی کی ایک جو گیریزن کی تھی لائبریری یہاں پہ آرمی کی، بڑی زبردست انہوں نے ویل مینج کی ہوئی تھی، تو وہ تقریباً وہاں پہ ایک حوالدہ صاحب بیٹھا کرتے تھے، تو وہ میں جب کبھی جانا تو مجھے کہنا یار شاہ جی کوئی شیلف رہ گیا آپ کی پہنچ سے باہر، تو بڑے شوق سے انہوں نے تعارف کروانا کہ یہ کچھ نا 30-35 کتابیں نئی آئی ہیں، تو وہ نئی جو آتی تھی وہ بالکل کاؤنٹر کے ساتھ ان کا ایک شیلف ہوتا تھا۔ تو میں اس طریقے سے دیکھتا تھا تاریخ، اچھا یہ شیلف ہو گیا ہے، فقہ یہ شیلف ہو گیا ہے، یہ کمپیریٹیو جو ریلیجس اسٹڈی ہے، تقابل ادیان، پھر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کتابیں، فارسٹری کے حوالے سے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو آپ لوگ تو بڑے لکی دور میں ہو، یعنی ہم انسائکلوپیڈیا تک ہماری رسائی نہیں ہوتی تھی، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور اکثر کیونکہ آپ بیتی ہے اور جگ بیتی اور ہڈ بیتی ہے، تو اکثر دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھا کروں۔ حالانکہ زیادہ پرانا زمانہ نہیں، یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن بڑا آپ لوگ لکی ہو، یقین مانو اس عمر میں آپ لوگ مطالعہ کر سکتے ہو،
مجھے یاد ہے میرے پاس گھر میں کنز الایمان تھی اس وقت. کنز الایمان ہوتی تھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ تھا قدیم تراجم میں، وہ بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد تفہیم القرآن میرے ہاتھ لگ گئی. پھر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب والے جو ہے وہ لگ گئی ہاتھ. پھر ایک تھی میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے وہ قرآن پاک، عبد الماجد دریا بادی صاحب کا، اتنا موٹا وہ قرآن پاک تھا، تو وہ اتنی باریک لکھی ہوتی تھی نا اس کی سائڈوں پہ. وہ والا قرآن پاک ہے میرے پاس. تو ترجمے کے ساتھ نا دائیں بائیں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، کافی موٹا قرآن، ابھی بھی پڑا ہوا ہے اسلام آباد میں، دکھاؤں گا کسی دن. تو وہ عبد الماجد دریا بادی صاحب کو شروع کر دیا، وہ پڑھا. پھر اور دیگر کئی ایسے درمیان میں آئے تراجم، تو یاد بھی نہیں. ہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کافی ان کا دور چلا 90s میں، کیسٹس وغیرہ، آڈیو کیسٹس. اور بچپن سے 5ویں کلاس سے تو میں نے نوٹس لینے شروع کیے ہوئے تھے فہم القرآن کے. ہمارے دور میں فہم القرآن آتا تھا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا. تب وہ بالکل ینگ تھے، کوائٹ ینگ، جیسے یونیورسٹی کے نوجوان ہوتے ہیں. جنا کیپ انہوں نے پہنی ہونی، بارش، کالی داڑھی تھی، سچی ان کی بڑی پیاری. تو ان کی وجہ سے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وجہ سے وہ ٹی وی کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوئی. تو میں اسپیشل اس عمر میں وین آئی واز ان کلاس 5 تو میں ڈائری لے کے اس وقت بھی بیٹھا کرتا تھا. تو انہوں نے جب کچھ شعر پڑھنے نا علامہ اقبال کے، تو مجھے شوق ہوتا تھا اسپیچ خود لکھنے کا، چونکہ مجھے شروع سے وہ رہا، ایک کانفیڈنس بہت مل گیا تھا بے جی کی وجہ سے. تو میں نے پھر وہ شعر نوٹ کرنے جو طاہر القادری صاحب پڑھا کرتے تھے، علامہ اقبال کے بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے. آپ تھوڑے کم ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت علامہ اقبال کے کلام کو، چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا ان کا، بڑے انقلابی جوانی کا جوش. اب تو وہ بزرگ ہو گئے، بابا جی ہو گئے ہیں وہ بھی، لیکن انہوں نے بھی بڑی، یعنی پہلی مرتبہ اگر میرے دل میں شوق پیدا ہوا قرآن کو کھولنے کا ترجمے کے ساتھ، تو یہ وہ زمانہ ہے جب میں 5ویں کلاس میں تھا. اس وقت میری محبت شروع ہوئی. باقی گھر کا ماحول تھا سپورٹیو، بے جی بڑے اہتمام سے بیٹھا کرتی تھیں، ابو جی بھی. تو غالباً جمعے والے روز آیا کرتا تھا فہم القرآن، اف آئی ایم ناٹ رانگ، پی ٹی وی کے اوپر. بلیک اینڈ وائٹ زمانہ تھا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بچپن سے عادتیں پڑتی ہیں. ہاں 5ویں سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے لائیو سیشن کیا تھا اپنے مطالعہ کے حوالے سے. ہر قسم کی کہانیاں جو تھیں نا بچپن کی وہ بھی پڑھی، عمرو عیار، ٹارزن، اتنی میں نے ڈھیر لگایا ہوتا تھا. 25 پیسے والی چھوٹی ہوتی تھی اور 8 آنے والی ذرا. تو ہم کزنس جو تھے وہ ایکسچینج کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر ہم خود بھی کہانیاں بنا لیتے تھے اس دور میں. تو آپ لوگ بڑے لکی دور میں ہو. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے نعمت بھی ہے، آزمائشوں میں سے آزمائش بھی ہے. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب اور پست سے پست کتاب پڑھ سکتے ہیں. اتنی سہولت ہے آپ کو. آپ کے لیے مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا، یعنی پرانے وقتوں میں لوگ ترستے تھے کہ ہم کبھی سفر کر کے دوسرے علاقوں میں جا سکیں. اب تو گاڑیاں ہیں، جہاز آ گئے، جہاں دل کرتا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو آپ دنیا بھر کو وزٹ کر سکتے ہو. ورنہ لوگ ترستے تھے کہ اپنے گاؤں سے باہر کی زندگی پتہ نہیں کیسی ہوگی. تو کوئی ایک آدھ خوش نصیب ہوتا تھا جو سفر وسیلہ ظفر پہ شہروں کا رخ کرتا تھا یا کہیں پہ، اور پھر وہ آ کے جیسے واسکو ڈے گاما یا ابن بطوطہ کے دور کے اگر آپ چلے جائیں نا، تو وہ جو اس طرح کے ہوتے تھے نا سفر کرنے والے، ابن بطوطہ جیسے لوگ، تو وہ آ کے کہانیاں سناتے تھے بڑے شوخے ہو کے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا، اس شہر میں یہ بھی تھا. تو وہ پھر منہ سے نکلتی تھی بات اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی تھی، اور وہ کہانیاں جو تھیں وہ دور تک پھیلنا شروع ہو جاتی کہانیاں. یا پھر اس میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا، چونکہ سنی سنائی باتیں ہوتی تھیں. میں نے وہاں پہ یہ دیکھا، وہاں پہ پھل ایسے تھے، سبزیاں ایسی تھیں، یہ معاملات تھے، وہ معاملات تھے، ٹھیک ہے نا. اور پھر سننے والوں نے کسی اور کو سنانا کہ یار وہ بندہ تھا. تو یہ دارا ایک ہوتا ہے ہماری پنجابی زبان میں، پرانے وقتوں میں جو سارٹ آف میٹنگ روم جیسے ہوتا ہے، میٹنگ پلیس تھی. بورڈ کا درخت ہے یا شریں یا کوئی اس طرح کا پرانا، تو اس میں بزرگ ہوکا لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہانیوں کا، یہ داستانوں کے زمانے کی بات ہے. تو فراغت ہوتی تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ، اپنی آرگینک لائف تھی، گھر کا دودھ، گھر کا مکھن،
پھل دار درخت عام تھے، یا حی یا قیوم، اور کوئی شکوہ نہیں کیا کرتا تھا کہ جی آپ کے جامن کی وجہ سے میرے گھر کے صحن کے اندر، چونکہ کچے صحن، چڑیاں بھی خوش تھیں، پرندے خوش تھے۔ تو یہ سفر جو ہے نا زندگی کا علی حمزہ جاری رہا۔ اب میں دیکھنا شروع ہوا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ہوش میں ہی جب سیمنٹڈ صحن بننا شروع ہو گئے، دل تنگ ہونا شروع ہوئے، تو لوگوں نے شکوہ کرنے شروع کر دیا، اپنے گھروں کے صحن درخت کاٹ دیا، اور ہمسائے کا جو درخت تھا اس کے پتے گرتے تھے، تو اس بات پہ لڑائیاں میں نے دیکھی کہ جناب آپ کا درخت جو ہے نا وہ، تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ لڑائی سے بچنے کے لیے درخت کاٹنا شروع کر دیے کہ جی یہ جامنو جو ہے یہ گند ڈالتے ہیں، امرود جو ہے یہ گند ڈالتا ہے۔ پھر لوگوں نے بھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، تنگ ہوتے چلے گئے ذہن، تو پھلدار درخت آہستہ آہستہ پاکستان سے بیریاں ختم ہو گئیں۔ اتنی بیریاں ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں کہ میں اب ترستا ہوں، اور میں تو بلکہ عن قریب ایک کیمپین شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے کزنس کے ساتھ مل کے تو ارادہ کیا ہوا ہے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین دی انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے سارے ینگ کزنس کو کہا ہوا ہے قوت اختیار حاصل کرو، زمینیں لو، وہاں پہ بیریاں لگاؤ، جس کے پاس زمین ہے بیریاں ضرور اگاؤ، جامن لگاؤ وہاں پہ۔ یہ پرندوں کو ہم نے ناراض کر دیا، گھر پکے ہو گئے، وہ چڑیوں کی چھوٹی سی چونچ تھی، وہ گھونسلہ بنا نہیں سکتی تھی، تو کچھ مائیگریٹ کر گئی، کچھ ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو گئی، تو ہمارا جو آرڈر تھا نیچرل آرڈر وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اب پھر کافی زیادہ لوگ درمیان میں مشنری آئے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ، جنہوں نے درختوں کو وہ مشن پکڑ لیا۔ طاہر نے بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا، لیٹس پلانٹ اے ٹری کے نام سے وہ فیس بک پہ ایک پیج تھا، تو کئی سال تک میں بھی اس کو مینج کرتا رہا اور بہت سارے درخت لگائے۔ بیجی بہت دیوانی تھی، بیجی کے ہاتھ کا لگا ہوا کوئی بھی پودا ضائع نہیں ہوتا تھا، یہ بڑی ایک بات میں نے دیکھی۔ تو آپ لوگ لکی دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اصل چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں علی، آپ لوگ کسی بھی قسم کی کتاب ایک ترتیب بنا لیں۔ دیکھیں نا زندگی میں کتنی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہوتا ہے آپ کے لیے قرآن۔ قرآن کو الف سے یہ تک آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا نا آپ کا کلیجہ روشن ہو جائے گا علی، اور جب آپ کا کلیجہ روشن ہو جائے گا تو آپ کو کوئی گمراہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نظام ایسا بنا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بچت ہو جائے گی کافی ساری، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنے انسان کے حوالے سے آپ کو نفسیات کے بارے میں عبور ہونا چاہیے۔ آپ زندگی گزار کے بھی کچھ تجربہ آتا ہے، لیکن کچھ بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں جو پریکٹیکل فیلڈ کے بندے ہیں۔ یہ وہ نالج ہے جو آپ کو، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے زندگی کے بارے میں۔ میں اپنا سٹائل آپ کو بتاؤں، ایک ایٹلس کتاب آیا کرتی تھی، ایٹلس میرے خیال میں، تو وہ کتابی شکل میں ہوتی تھی، اب تو خیر ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اس کی اور ویڈیوز ہیں۔ تو مجھے بڑا شوق ہونا کرنا، میں کئی دن چڑیوں کو غور سے دیکھتا تھا کہ چڑیاں گھونسلے کیسے بناتی ہیں، انڈے کیسے دیتی ہیں، اوپر چڑھ کے بلکہ گھونسلے میں گھس کے جو ہے نا، بڑا شکاری طبع میرا ذہن ہوتا تھا۔ کوے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا آپس میں ملنا ملانا کیسے ہوتا ہے، پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، چمٹیاں جو ہیں ان کا، ایک دفعہ اس خواہش میں ان کا پورا بل کھود دیا کہ دیکھو تو صحیح اندر کیسے، تو وہ بھی دیکھا میں نے۔ اب تو کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، نیشنل جیوگرافک چینلز، ڈسکوری چینل اور پتہ نہیں کتنے اینیمل چینلز ہیں، تو بڑا شوق ہونا کرنا کہ رات کو اندھیرے میں دیکھوں کہ جانور کیا کرتے ہیں۔ تو اب تو نائٹ ویژن کیمراز آ گئے، کتنی سہولت ہوگی۔ تو میں کبھی اس طرح کا پروگرام ہو تو میں عبادت سمجھ کے بڑے غور سے جانوروں کی، پرندوں کی، یعنی ایگل کیسے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، اب تو کیمراز انہوں نے لگا دیے، ہڈن کیمراز، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ چڑیاں گھونسلہ کیسے بناتی ہیں، کیسے ان کے صبح و شام گزرتے ہیں۔ تو تھینکس ٹو سائنس، تھینکس ٹو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس، آپ کے لیے اتنی، اب آپ کو صرف، آپ جس دور میں ہو نا، علم کی، انفارمیشن کی بہتات ہے، جسٹ چوائس کرنی ہے آپ نے، کیونکہ سارا علم، ساری معلومات بیکار ہیں آپ کے لیے۔ کتنا کی علم چاہیے بندے کو، واسف باسوا کہتے ہیں کہ گود سے گور تک کتنا کی علم چاہیے بھائی آپ کو، آپ سمجھ گئے۔ تو آپ اپنے حصے کا، جو آپ کی طلب ہے، جس خاص مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک ہے پرائمری، جو سیکنڈری پرپز آپ کا بندگی تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کس طریقے سے بندگی کرو گے، آپ کی فیلڈ کیا ہے، اسپیشلٹی، آپ کی انٹرسٹ، جنون، پیشن کس طرف ہے۔ تو دوسروں کو دیکھ کے اپنے خوابوں کا تعین نہ کیا کریں،
کہ دوسرے یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ خواب کی تعبیر مل گیا تو مجھے بھی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے خواب خود دیکھیں، چونکہ ہر بندے کا ایک اپنا خاص سیکنڈری پرپس ہے. تو آپ اس طریقے سے دیکھا کریں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہو، آپ کی اسٹڈی کس طریقے سے ہو سکتی ہے. تو مطالعہ اپنا زیادہ سے زیادہ کریں، مشاہدہ خاص کر چیزوں کو غور سے دیکھا کریں. آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. میں آسمان کو اس لیے بھی غور سے دیکھتا ہوں علی، کہ یار اس آسمان کو 1,24,000 پیغمبروں نے دیکھا ہے. سب کی نظر پڑی ہوگی نا اس کے اوپر. اللہ کے صدیقوں نے، شہداء نے، صالحین نے، نیکوکاروں نے اسی آسمان کو دیکھا ہے. تو میں جب اپنی آنکھ اٹھاتا ہوں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو میں واقعی دیکھتا ہوں. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو بھی دیکھتا ہوں، کئی پیر دیکھتا رہتا ہوں. سارے زمانے، سارے وقت دیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ، فصلیں کس طریقے سے اگتی ہیں، ہل چلانے والے ہل کیسے چلاتے ہیں. آبزرویشن میٹرز اے لاٹ، اٹ میٹرز اے لاٹ. پھر بچوں کی پیدائش کے حوالے سے بڑا کریز ہوتا تھا. مرغیاں انڈے سے چوزے کیسے نکالتی ہیں، گائے جو ہے وہ اس کے کیسے وہ بچہ جنم دیتی ہے، کیسے دودھ پلاتی ہے. اور پھر میں بچوں کی شرارتیں نوٹ کیا کرتا تھا. اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے فطرت کا یہی نظام چل رہا ہے. انڈے سے ہی چوزا نکل رہا ہے اور نطفے سے ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ صرف ایک ایکسیپشنل کیس ایک تو نظر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے نظر آتا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کا. ادروائز ایک پورا پروسیس. گویا ایک دفعہ آپ فطرت کو سمجھ لو، ساری زندگی یہی علم آپ کے کام آئے گا، چونکہ اس نے بدلنا نہیں اپنے آپ کو. اس کے پہلو نہیں بدلتے. زمینی علوم تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، چونکہ پل پل بدل، جیسے آج کل فاسٹ پیس زمانہ ہے، تو انسان جو اس تیزی کے ساتھ اس ریلے میں بہنا چاہتے ہیں نا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا سیکھیں، چونکہ رات کو ٹرینڈ اور تھا، صبح اور ہے. یہ چیز نہیں. آپ اس کی بیس سیکھیں جو ہر دور میں کامن رہتی ہے. اور کامن کیا رہے گی؟ ہر وہ ہنر جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ان کی تکمیل کرتا ہے، وہ ہر دور میں رہے گا. جیسے ڈاکٹرز طبیب ہوا کرتے تھے، حکیم ہوتے تھے. کھانا پینے کا بزنس جو ہے وہ ہر دور میں فلرش کر جائے گا. قحط ہو جائے، جنگ ہو جائے، رمضان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو فوڈ کا بزنس آپ کا کبھی ماند نہیں پڑ سکتا. پھر مکان انسان کی ضرورت ہے، کپڑے انسان کی ضرورت ہیں. اچھا، پھر بچے ہر دور میں پیدا ہو رہے ہیں، تو بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس آپ کر لو تو فلرش کر جائے گا، وہ کبھی سست نہیں پڑتا. آپ سمجھ لو. اس طریقے سے پیٹرن ملایا کریں کہ اگر آپ بھیڑ چال کا شکار ہو گئے نا، تو کسی ایسے بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کرو گے جو ایک سراب ہے، ایک ببل بنا ہوا ہے پانی کا، اور وہ کسی بھی وقت بیٹھ جائے گا. تو کئی لوگ جو ہے نا وہ لالچ کا شکار ہو کے ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو آج بہت اچھی ہے، آج بلبلہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ اف اٹس واٹر ببل، اٹ کین کولیپس، اٹ کین گو ڈاؤن، اٹ کین ڈس اپیئر اینی ٹائم. پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ. تو آپ نوجوان ہیں، آپ کی زندگی میں مکانوں سے ریلیٹڈ کوئی بزنس ہو، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کوئی بھی انڈسٹری ہو، ہوٹلز، ہر وہ چیز جو اب جیسے آئی ٹی کا زمانہ ہے، تو جو لوگ جو آرٹسٹ آئی ٹی کی طرف نہیں آئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کون کینوس پہ ان سے تصویریں بنواتا. جب فوٹو شاپ، السٹریٹر پہ، کورل ڈرا پہ ایک سے بڑھ کر ایک اسکیچ بنانے والی ایپس آ گئیں، تو جو لوگ ضد کرتے رہتے ہیں نا، ہنر وہی ہے آرٹ کا، لیکن ڈیجیٹل آرٹ ہو گیا تو آپ کو آرٹ کی طرف آنا پڑے گا. اب پمفلٹ کتابیں آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا، پرنٹنگ پریس، کبھی آپ جا کے انٹرویو کرو تو کتاب تو ہے، لیکن کتاب کی شکل چینج ہو گئی. تو ہر دور میں خیر اور شر کا بزنس جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتا ہے. جیسے ویب سائٹس کو بنانے والے بھی آگے اور ویب سائٹس کو ہیک کرنے والے بھی آگے، مکانوں کو بنانے والے بھی تھے، مکانوں کو توڑنے والے بھی تھے. تو خیر اور شر جو ہے نا وہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. تو اس لیے سبحان اللہ. دیکھو جی، لاہور جیسے شہر میں کوئل کی آواز، یہ جو پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے بہت قدیم یہ سکھچین ہے، بہت بڑا. یہ میں یعنی ڈبل سٹوری پہ ہوں اور یہ سکھچین یہاں تک نظر آ رہا ہے. اللہ بھلا کرے ان کا، ہمارے ہمسایوں کا، جنہوں نے یہ اگایا ہوا ہے. اور کئی دفعہ
تو بے جی ساری زندگی یعنی جتنا عرصہ ہمارا لاہور گزرا ہے یہاں پہ، جب ہم نے گھر بنایا تو چھوٹا سا تھا یہ سکھچین اس وقت، تو اس کی بڑی سہولت ہے تینوں گھروں کو، تو حالانکہ اس کے پھول گرتے رہتے ہیں سارا، تو بے جی روز صبح اٹھ کے صفائی کرنی، تو بے جی کہتی ہوتی تھی کہ شکر ہے یہ سکھچین لگا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ کوئل کی آواز مجھے آج آنا شروع ہوگی ماشاءاللہ۔ یہ ویسے بھی سیزن ہوتا ہے اپریل مئی میں، کوئل بہت بولتی ہے، اب یہ بھی میری آبزرویشن میں ہے، اپریل مئی میں اگر آپ میری پروفائل پہ دیکھیں نا، پرانے جو میری صبح مارننگ سیشنز ہوتے ہیں، شاید 2014-15 کے بعد سے آپ کو مل جائے گی فیڈ، یا میں ویڈیوز لگاتا تھا صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے 6-7 سال پہلے سے بھی، تو کوئل بولتی ہے اپریل مئی میں۔ تو آپ لوگ جو نوجوان ہو نا، بڑے لکی ہو، اپنے آپ کو مطالعہ کے ساتھ، مشاہدہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور مناظروں سے بچیں، بحث مباحثوں سے بچیں، یہ جو فضول قسم کے ہیں، کیونکہ یہ توانائی کا اسراف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو شاید کوئل کی آواز آ رہی ہو، چڑیاں تو خیر بہت ہیں سکھچین پہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کہیں کہیں پہ مجھے نظر آتا ہے درخت، لیکن چونکہ کنجسٹڈ ایریاز ہو گئے، آبادی بڑھ گئی، تو پھر یہ تھا کہ ایک ہی گھر تھا چھوٹا، اس میں پھر 3 بچے پیدا ہوئے، 3 بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہوئیں، تو 3 خواتین آ گئیں، پھر ان 3 خواتین اور مردوں سے مل کے آگے اولادیں نکلیں، اب گھر وہی ہے، پروگرس نہیں ہوئی۔ فطرت تو یہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی چڑیا کے بچے کو، کسی جانور کے بچے کو اپنے پیرنٹس کا گھونسلہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، فطرت ہے، نیا گھونسلہ۔ تو زمین جو ہے نا، اس کی آبادی چونکہ پلان نہیں تھا، مینج نہیں تھی چیزیں، تو پھر جہاں پہ پروگریسو سوچ نہیں ہوتی نا، وہاں پہ انسان ایک ہی وہ اس کے اندر مدانی پھیرتا رہتا ہے بس، جیسے کراس میرجز، ایک ہی خاندان میں بار بار اوپر نیچے میرجز، تو کافی ساری وہاں پہ جینیٹک ڈیزیزز بھی آئی ہیں، اور یہ سنت بھی تھی کہ پھیلاؤ خاندان کو۔ بہت کچھ ہم نے غلط کر دیا، کچھ اس میں مجبوریاں بھی تھی، کچھ غفلت بھی تھی، کچھ جہالت بھی تھی۔ اب جیسے یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 3 بھائی تھے، تو اب یہ تیسری منزل تیار ہو رہی ہے، کیونکہ تیسرے کی بھی شادی ہوئی ہے، اور بالکل یعنی چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن وہ چھوٹی سی جگہ میں انہوں نے مینج کر لیا، وہ سارے خود میسنری کا کام کرتے ہیں، بڑے اتفاق سے آج تک۔ پھر بڑا جو گھر تھے نا، ان گھروں میں لڑائی نچاکیاں ہو گئی اور دیوار آ گئی درمیان۔ اب سوچو 12 مرلے کا مکان ہے، 2 بھائی ہیں، اب آپس میں لڑائی ہو گئی، بیگمات آئیں، کوئی بھی وجہ بن گئی، بچوں کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو ایک برتن میں کھاتے تھے، اب انہوں نے درمیان میں دیوار، اور جو کچھ انہوں نے کیا بچے دیکھ رہے تھے۔ یہ بلبل میں آپ کو دکھاتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نظر آیا ابھی بلبل؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 جی کرا، جی کرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نائٹ ان گیل، اس کا نام چیک کرے ذرا، نائٹ ان گیل، اٹس بلبل، واہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پھر بچے آ گئے، بچوں نے پھر وہ جو 6 مرلے رہ گیا تھا اس کو اور تقسیم کیا، اب کتنا کی کریں گے؟ تو اس وجہ سے یعنی معاملات جو ہے نا، اپنی زندگی کو پروگریسو رکھیں، اور بچوں کا اگر تعلیمی نظام اس طریقے سے ہو جائے جو واقعی 17 سال کی عمر میں انسان انقلابی ہو جائے، اور اس کی ایک ہی وجہ میں کہیں پہ پڑھ بھی رہا تھا، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا، آپ لوگ ریسرچ کریں گے آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک قول مروی ہے
تربیت کے منہاج میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، مجھے اس کا ریفرنس اب یاد نہیں، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو پتہ فقہ کے بہت بڑے امام اور ویسے بھی اہل بیت، تو امام جعفر صادق نے بچوں کی تربیت کے 3 ادوار گنوائے ہیں، اور میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو اس کی سائنس پہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بچے کو پہلے 7 سال پیدائش سے لے کے 7 ایئرس تک، علی آپ نوجوانوں کے کام آئے گی، میں نے کوشش کی ہے زندگی میں یہ اپلائی کرنے کی جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں۔ پہلے 7 سال یو جسٹ میک یور کڈس لائک، مطلب بیہیو لائک دے آر کنگز اینڈ کوئینس، ان کو بادشاہ اور ملکہ بنا کے رکھو۔ اب بادشاہوں کی ہر بات مانی جاتی ہے، لاڈ کیے جاتے ہیں، ان کے آگے ادب سے، پیار سے، ان کو مینرز کے ساتھ ان سے بات کی جاتی ہے، تو بچے جو ہیں وہ تو تکار سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ ان کو بادشاہ بنائیں گے تو ان کے اندر فساد نہیں آئے گا۔ پہلے 7 سال آپ نے بچوں کو بادشاہ بنانا ہے، بادشاہ بنا کے رکھیں، ان کو پروٹوکول دیں، کندھے پہ اٹھا رہے ہیں آپ، ان کو لاڈ کر رہے ہیں، ان کو ہر چیز کھلا پلا رہے ہیں، بادشاہ جو ہوئے۔ ایز سون ایز دے کراس 7 ایئرس لمٹ، اگلے 7 سال کے لیے ان کو وزیر بنا دو، یعنی 8ویں سال میں جو ہی چڑھے بچہ، وہاں سے لے کے 14ویں سال تک 14 ایئر، جبکہ وہ ٹین ایج میں شروع ہو جائے گا، 2 سال اس کی ٹین ایج کے آ جائیں گے، 13 اور 14، تو 14 سال کی عمر تک 7 سال پوری ٹریننگ اس کو دیں ایز وزیر۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے ایک قسم کا، یعنی بادشاہ کی جگہ پر وہ کام کرتا ہے۔ اب آپ بادشاہ بن گئے، اب آپ اپنے بیٹے کو کہیں بھائی چل بھائی شوز پالش کرو، یہ فلاں کام کریں، ماما کے ساتھ کچن میں فلاں کام کریں، چلو بھائی بل یہ فلاں چیز جمع کروا کے آؤ، فلاں فلاں کام کریں۔ تو اگر 14 سال تک بچوں کی، اور یہ چائنا نے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں بڑی ذمہ داری سے، چائنا نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کام کیا، تو 14 سال، 8 سال کی عمر سے 14 سال تک ان سے سارے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں جو آپ کرتے تھے، اپنے کاموں کو وزیر کے حوالے کرتے جائیں کہ وزیر صاحب پلیز ڈو اٹ، کپڑے اپنے استری کروائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام، بھائی رات کو اتنے بجے یہاں پہ پانی ہونا چاہیے، جائے نماز بچھاؤ دادا ابو کے لیے، پاؤں دباؤ دادا ابو کے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا بچوں کو 14 سال کی عمر تک، چھوٹا موٹا ریپیئر کا کام ہے گھر کا، ان کو بچوں کو بھیجیں، فون اٹینڈ کرنا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں کو یہ میسج دے دو، تو پورا وزیروں والا کام جو ہے نا وہ بچوں سے کروائیں۔ اور جب بچے 14 سال کی عمر تک یہ کام سیکھ لیں، ٹریننگ ان کو ہو جائے، مجھے یہاں پہ تھوڑا سا بیٹھنے دیں تاکہ یہ ایک دیوار ہے جس کے ساتھ فقیر بیٹھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، میرا یہ ٹھکانہ ہے، میں یہاں پہ آ کے اکثر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہمسائے اوپر والے، تو ان کی دیوار ہے پیچھے، تو سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جب آپ کا دوسرا فیز یہ ختم ہو والی 7 سال سے لے کے 8 سال سے 14 سال کی عمر تک، تو پھر ان کو جو اگلا تیسرا فائنل فیز ہے، 14 سال کی عمر سے جو ہی وہ کراس کریں ان کو اپنا مشیر بنا لیں۔ تو بادشاہ کے 7 سال ہو گئے، بادشاہ ملکہ، پھر وزیر کے 7 سال، اور اب اگلے 7 سال یعنی ایز سون ایز دے انٹر 15th ایئر آف دیئر ایج یا لائف، تو ان کو اپنا مشیر بنا لیا۔ مشیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مشورے دینا، کیونکہ آپ نے ان کی ٹریننگ کی ہوگی، اب وہ آپ ان سے مشورے پوچھا کریں کہ بیٹے شادی آ رہی ہے فلاں کی، کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے، کتنا خرچہ کرنا چاہیے، کس کو کیا دینا چاہیے، لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہاؤ شوڈ وی مینیج دس، آپ کا مہینے کا بجٹ یہ ہے، بھائی بناؤ بھی بجٹ، وفاقی وزیر خوراک صاحب بنائے بجٹ، پہلے ہمارا خرچہ 15,000 آ رہا ہے، اس کو 10,000 پہ لے کے آنا ہے، کیسے کریں گے؟ آئیڈیاز لیں ہم سے۔ مشیروں کا یہی کام ہوتا ہے، مشورے دینا، ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا، ایڈوائس لیا کریں بچوں سے۔ اگر اس طریقے سے ہم بچوں کو ٹرینڈ کریں، پھر مجھے لگتا ہے کہ محمد بن قاسم وہ بن سکتے ہیں 17 سال کی عمر میں، کیونکہ اب وہ بادشاہ بھی ہیں، لاڈ بھی ملا ہوا ہے، ان کی شخصیت مکمل ہوگی، ان کے اندر کمپلیکس نہیں ہے، ان کو لاڈ کی عمر میں لاڈ بھی ملا، وزیر کی عمر میں انہوں نے سارے کام کیے، پانی بھرنے والے، وضو کروانے والے، قرآن پاک اٹھا کے رکھنا، چومنا، واپس لے کے جانا، اور خود بھی وہی کام کرنے۔ اور 15 سال سے لے کے یعنی 7 7 14 اور 7 21، اگر آپ ان کو مشیر بنا لیں اور ٹریننگ آپ کی پہلے والے 2 فیز پرفیکٹ ہوئے ہوں، تو جو ہی بچہ 16ویں سال کو پورا کرے گا، 17ویں سال میں داخل ہوگا، تو چانسز آر دیر کہ وہ واقعی رولر بن جائے۔
18واں سال 19واں سال، اور پھر اس ٹریننگ سے جب بچے گزرتے ہیں تو ان کی 23-24 سال کی عمر میں شادی جائز ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی اس کو سپورٹ کرے. ہمارے ہاں تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لائیو سیشن میں کہ 26 سال تک تو بچے فیڈر نہیں چھوڑتے. ایک بیچارے اکیلے بابا یعنی ابو جان لگے ہوئے ہیں بیچارے، کھپ جاتے ہیں محنت کر کر کے، اور بچہ ابھی جی پڑھ رہا ہے، اور تعلیمی ڈگریاں اتنی لمبی لمبی کر دیں کہ بچہ وہ والد بیچارہ اس کو فرصت ہی نہیں مل رہی کہ وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آتا، تھوڑی فراغت ملتی. 2 نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں ورکنگ ہو جائیں تو پھر تھوڑی سہولت ہوتی ہے کہ 2 دفعہ. لیکن پھر کرایہ داری کا نظام ہے، اچھی جگہ پہ بچوں کو پڑھانا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پیرنٹس کی. ان ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے 30 کراس کر جاتے ہیں، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، اور اسٹل دیئر فادرز آر پیئنگ. ابھی بھی ان کا خرچہ 30 سال کی عمر میں بھی ان کے پیرنٹس اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور میں تو روکتے میرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس بزرگ کا کیا قصور، جس کو فراغت چاہیے تھی وہ اپنے 50s کراس کر گیا، 55 60s کی رینج میں ہے، اور ابھی بھی وہ اپنی اولاد کے خرچے اٹھا رہا ہے. اب تو اس کے ریسٹ کا ٹائم تھا، وہ بیٹھتا کہیں پہ اخبار پڑھتا، کہیں حویلی ہوتی، کہیں پہ بھینسیں شاسیں ہوتی، وہ آپ کو دودھ پہنچاتا، وہ اللہ اللہ کرتا، قرآن کی سنت کے مطابق، سیرت النبی کے مطابق کچھ زندگی گزارتا، اگلی جہان کی تیاریاں کرتا بھی کچھ. لیکن نہیں، افسوس یہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی کام نہیں چھوٹتا. اچانک موت آتی ہے، دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے سارا بزنس، اور جن کے لیے اس نے پاپ کمائے تھے وہی اب اس کو فاتحہ تک نہیں پڑھتے. اس قدر وہ مصروف تھا اپنے بچوں کو بنانے میں کہ جب بچے بن گئے تو پھر کر کے اڑ گئے اپنی زندگیوں میں. اور کئی لوگوں نے تو پھر بھی شکوے کیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اور میں نے دیکھا جن والدین نے چھوٹی موٹی مزدوریاں کر لیں حق حلال کے ساتھ، لیکن بچوں کو انہوں نے ٹائم بھی دیا، اور ساتھ ہی بچوں کو بادشاہ وزیر بھی بنایا. یعنی اگر کوئی موچی ہے، اس نے اپنے بچے کو بچپن سے اپنے ہنر میں شامل کر دیا تو وہ بڑا بڑھاپا اس کا سفل ہو گیا. جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی ماحول میں رکھا ہے وہ بڑی تابع دار اولادیں ان کی بن گئی ہیں. لیکن بچپن میں آپ اگر ان کو 18 سال 19 سال کی عمر میں جب وہ پہنچ جائیں اور آپ ان کی ہر ضد پوری کر رہے ہیں، پاپا مجھے یہ لے دیں، پاپا مجھے وہ لے دیں، بیکاز یو کین بائی اٹ سو یو بائی اٹ فار یور کڈس، تو وہ کبھی بچہ نہیں بڑا نہیں ہوتا. یعنی 26 سال کی عمر میں نے نوجوانوں کو دیکھا ایسے بولتے ہیں جیسے بیبیز بولتے ہیں. ہائی امی، ہائی ابو، ہائی پاپا، ہائی واٹس گوئنگ آن، کم آن یو آر 26 ناؤ. لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے. آپ سمجھ رہے ہو، یا خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں گی، یا جہیز کی لعنت کی وجہ سے بوڑھی ہو جائیں گی. 100 مسائل ہیں کہ اتنی باپ کے پاس پیسہ ہی نہیں آ رہا کہ وہ بیچارہ اپنی بیٹیوں کو رخصت بھی کر سکے. کوئی ایک ستم تھوڑا ہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ سارے مسالک کو اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. میں نے کہیں پڑھا تھا اس کے بارے میں، آپ سائنٹیفک، میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں. مجھے تو یہ 100% ایکوریٹ لگتا ہے یہ ٹریننگ کا سسٹم. اور کاش ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کے مطابق ڈیوائس ہو جائے. پورے ملک کا تعلیمی نظام، ہمارے ہاں پی ایچ ڈیز کرتے کرتے لڑکے ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور یورپ میں دیکھتا ہوں امریکن جیسے سویلائزڈ ممالک جو ایڈوانس، وہ 23-24 سال میں پی ایچ ڈی کر کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو. اور پھر ان کے بزرگ جو ہے نا 60s کے بعد تھنک ٹینک بن جاتے ہیں. 60s کے بعد تھنک ٹینک بن جاتے ہیں، ریٹائرڈ لائف، ہیپی لائف گزارتے ہیں آئی لینڈس کے اوپر. اور ان کو جابس وہ دی جاتی ہیں جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں اس قدر جوانی سے باپ کمانا شروع ہوتا ہے اور 60 سال کی عمر میں نچڑ جاتا ہے اور وہ بیکار کر دیا جاتا ہے. اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں پوسٹ آفس کے باہر اور دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹرمپیٹس ہو جاتی ہیں وہاں پہ، بھگدڑ مچ جاتی ہے ایک پینشن کے حصول کے لیے. مس مینجڈ ایوری ویئر آئی سی، مس مینجڈ لائف. بچپن مس مینجڈ، لڑکپن مس مینج ہو گیا، گورنمنٹس مس مینج ہو گئیں، ریزروائرس مس مینج ہو گئے، پوٹینشیل مس مینج ہو گیا، سکلز مس مینج ہو گئی، پوری لائف مس مینج ہو گئی. علی ہم صاحب یا حیو یا قیوم. میں نے اپنی زندگی کو دیکھا ہے، مینج کرنے کی کوشش کی ہے. جس حد تک میں کامیاب ہوا ہوں بڑے فائدے ہوئے ہیں. A managed life is blessed life. Mismanaged lives are cursed lives.
جو ملک مینجڈ ہوتے ہیں نا، ویل مینجڈ، وہاں پہ اللہ کی نعمتیں رحمتیں بہت اترتی ہیں اور ان کو مینج کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کا پانی، میٹھا پانی اترتا تھا آسمان سے۔ ہماری حکومتوں کو فرصت ہی نہیں تھی کہ کبھی ریزروائز بنتے، جنگلات لگائے، بلکہ جو جنگل لگے ہوئے تھے ان کی لکڑیاں کاٹ لی، فارسٹ، اور بیچ کے کھا گئے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں لٹیرے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے سے اوپر تک لٹیروں نے مل کے لوٹا، اور ان لٹیروں کو سزا اس لیے نہیں دے گی کہ ان لٹیروں کا حصہ جاتا رہا انصاف کے اداروں تک۔ لوٹ لوٹ کر لوگ امیر ہو گئے، اور جو امیر ہو گئے انہوں نے ایک اپنا مافیا بنا لیا، طاقت کے اداروں تک پہنچ گئے۔ اب کون ان کے خلاف بات کرے؟ جو بات کرتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو مس مینجڈ لائف ہے علی حمزہ۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس تو بڑی فیسلٹیز ہیں، آپ لوگ کم از کم مینج کرنا شروع کر دو۔ آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، کوشش کرنا اپنے بچوں کو ان 7 کے پہاڑے، یہ جو 3 لکی 7 میں ان کو کہا کرتا ہوں، 3 لکی فیزز آف چائلڈس لائف۔ فرسٹ لکی 7، سیکنڈ لکی 7 فیز اینڈ تھرڈ لکی 7 فیز۔ پھر چانسز ہیں کہ ہمارے بچے 23-24 سال کی عمر میں ریڈی ہو جائیں اور گورنمنٹ کو سنبھال سکیں۔ ہمارے ہاں تو کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں وہ اس وقت پہنچتے ہیں جب بابے ہو جاتے ہیں۔ یہ مصباح الحق پہنچے اور اس طرح کے ہمارے کرکٹر بابے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور شادیاں جب کرتے ہیں نا 38، 39، 40 سال کی عمر میں جا کے، تو شادی کے 2 سال بعد بچہ پیدا ہوا 42 کی عمر میں، اور بچہ جناب 5-6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا تو ابا جی ہو گئے 47، 48 کے۔ اب بچہ جو ہے نا وہ پرائمری میں پہنچا تو ابو جی ہو گئے 55 کے، تقریباً 53 کے کر لو۔ بچہ ابھی میٹرک کرتا ہے اور ابا جی 60s میں چلے جاتے ہیں، اور بچہ ابھی کالج میں ہوتا ہے تو ابا جی کڑائے ہو جاتے ہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ یعنی عمریں لیٹ کر کے شادیاں کی، اور بچے ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے اور آخری ٹائم آ جاتا ہے فزیکل۔ باقی تو اللہ کی ذات ہے، لمبی زندگی بھی ملتی ہے، لیکن لمبی زندگی بھی تو اسی وقت ہوگی نا، لانگیٹیوٹی آف لائف، کہ جب آپ آرگینک فوڈ، اب گھر کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، آفیسز میں 2-2، 3-3 نوکریاں کر رہے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، اور وہ جس عمر میں ریسٹ چاہیے تھا صبح سے رات گئے تک وہ تھکا رہا واپس آتا ہے، اور خرچے پورے نہیں ہوتے، اور آتے ساتھ اس کو پریشانیاں ہیں کہ جی فیس بھی دینی ہے، اب اس کے سر کے بال بھی اڑ گئے وقت سے پہلے، کرایہ بھی دینا ہے اس نے، بل بھی دینے ہیں، پھر خواب ہے کہ بچوں کو انگریزی اسکول میں داخل کرواؤ، یہ نئی مصیبت آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اچھی جگہ پہ رہنا ہے، اچھے اسکول میں داخل کروانا ہے، تو کچھ باہر کے ملکوں میں چلے گئے، ساری زندگی بیچارے پردیس میں اپنی روٹیاں بنا بنا کھاتے رہے۔ میرا دل دکھ جاتا ہے جب میں پردیسیوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے دوست بھی کئی ہیں، بات کرتے ہیں یار شاہ جی بڑے ماڑا مال چھاپا ہے لیکن اولاد بگڑ گئی پیچھے۔ 90% سے زیادہ لوگوں کا یہی شکوہ ہے، پیسہ تو بہت کمایا شاہ جی، اور تابوت میں بند ہو کے وطن میں واپس آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اولاد پہچاننے سے انکاری ہے، کیونکہ لمس کا رشتہ ہی نہیں ان کا بنا۔ وہ پیسہ بنانے والی مشین مر گئی تو ATM فوت ہو گئی، تو ATM کا تو یہی مقام ہے کہ جب تک پیسے دیتی رہے اس کا کردار ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو میں اس لیے پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ تھوڑا کم کما لو لیکن اولاد کے ساتھ رہو، صبح و شام لمس دو ان کو، اپنی نگرانی میں ریز کرو ان کو۔ مطلب بہت سارے اچھے کیسز بھی نظر آتے ہیں فارن کنٹریز میں، لیکن وہ اچھے مینیجرز تھے، انہوں نے مینج کیا۔ ادروائز تو بہت میں نے دیکھا ہے کہ یا تو پیسہ بہت آ گیا اور شعور اس طریقے سے بلند نہیں ہوا، تو بچوں کے پاس گاڑیاں بھی آ گئیں، مکان اتنے بڑے ہیں، شعور بڑا نہیں ہوا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ زیادہ آ جائے تو الللے تللے کیے جانے چاہیے، بدماشیاں شروع ہو گئیں، شرابیں شروع ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والد بیچارہ مزدوری کر کر کھپ گیا اور بچے بدماش بن گئے، کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ آپ سمجھ گئے ہو؟ تو سفر سے شروع ہوئی تھی بات علی حمزہ، اور مختلف سیر کرتے کرتے میں نے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل لائف رکھ دی۔ کوشش کریں، میں تو بہت عرصے سے مجاہدوں کی طرح لگا ہوا ہوں اس ایجوکیشنل سسٹم کے پیچھے،
22-23 سال کی عمر میں بچہ کا PhD مکمل ہو جانا چاہیے. 9 سال خدا کا خوف نہیں ہے ان کو. 9 سال ڈگریاں. PhD بندہ بڈھا ہو جاتا ہے یقین مانو. اس کی ڈگری جب ملتی ہے تو قبر میں ٹانگیں ہو جاتی ہیں اس کی, چونکہ ڈگریاں بہت ضروری ہیں اس زمانے میں. اللہ اکبر. 3 مہینے کے کورس کرواؤ بھائی, سرٹیفکیشنز دو ان کو, 6 مہینے کا ڈپلوما کرواؤ. اب دیکھو وقت کتنا فاسٹ ہو گیا. اب تو طبعی عمر 55 پہ اتر آئی ہے نیچے. اور اب صبح کی سیر دیکھو نا, میرا بھی کام یہ پوری رات کا ہی کام ہوتا ہے, ہم فری لانسرز کا. لیکن میں جب ایڈورٹائزنگ میں تھا 8-10 سال میرے جو وہاں پہ گزرے, 8 سال, بڑی ٹف لائف ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ میں. اور آپ جب کریٹو ڈائریکٹر بھی ہوں, آپ نے کیمپینز بنانی ہے, آپ نے گرافک ڈیزائنز بنوانے ہیں, آپ نے اینیمیشنز بنوانی ہے, TVCs ٹیلی ویژن کمرشلز بنوانے ہیں, ریڈیو کمرشلز بنوانے ہیں آپ نے, اور صبح آپ نے پہنچانا بھی ہے, کلائنٹ سے اپروول لینی ہے, اخباروں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کروانے ہیں, آپ نے ایڈس پروف ریڈنگ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ٹیم کو. تو بڑی ٹف لائف تھی. لیکن اس دور میں بھی پوری رات جا کے بھی میں صبح ٹائم نکال لیتا تھا 15-20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے میں گراؤنڈ میں ضرور جاتا تھا. تھوڑا ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے. ابھی بھی میں رات کا جاگا ہوا ہوتا ہوں, لیکن میری طویل عرصے سے میں اس حالت میں جب پوری رات کا جاگا ہوا ہوں, نماز, تلاوت, ذکر اذکار, اور اس کے بعد گراؤنڈ میں جانا, سیر کرنی, تو تھوڑا ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے. دل کرتا ہے کہ بستر پہ بندہ گھس جائے, لیکن میں کہتا تھا یار صبح مس نہیں ہونی چاہیے. صبح کی تازہ ہوا جو ہے نا, یہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. تو اٹس اپ ٹو یو. مشکلات بہت ہیں, اور مشکلات میں آپ کو بتاؤں وہ کچی لسی ہے, بہانے, مشکلات کے بہانے, ایکسکیوزز وہ کچی لسی ہیں جن کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو وہ لسی بڑھتی جاتی ہے. یہ بہانے بناتے جاؤ گے یہ ختم نہیں ہوں گے. مثلا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, طویل عرصہ ہوا ہے میں کولڈ ڈرنک سے دور ہوں. طویل عرصہ ہو گیا. بڑی نفس مجبور کرتا ہے. شادی کی محفلیں ہیں, ابھی رمضان کے دوران بھی کئی جگہ پہ جاتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں میزبان کہ نہیں چلیں آج پی لیں پھر نہ پئیں. میں کہتی نہیں, میں پانی پی لوں گا, چائے بنا دیں وہ پی لوں گا, شکنجوی بنا دیں پی لوں گا, روح افزا بنا دیں پورے جگ خالی کر دوں. نو کولڈ ڈرنکس. چونکہ مجھے پتہ ہے, میں نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا ہے ڈھلکتے ہوئے ان کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے. میری بیماریاں یہ, لیکن چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, ڈبے کا دودھ بندوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس کے پیچھے طاقتور ادارے ہیں, طاقتور ایڈز چل رہے ہوتے ہیں. میں ایڈورٹائزنگ کا بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے ایڈز کیسے چلتے ہیں, کیسے ڈاکٹر آ کے بیان دیتے ہیں کہ جی ڈبے کا دودھ ہر لحاظ سے صحت مند, کیسے اینکر پرسن کو خریدا جاتا ہے, کیسے وہ اس کے حق میں بیان دیتے ہیں. اب دوسرا جو خالص دودھ تھا وہ بھی پانی ملانا شروع ہو گئے. آپ سمجھ گئے, یعنی ہم پھنس گئے ہیں ہر طرف سے. ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی اور ہماری ڈس آنیسٹی نے ہمیں ٹریپ کر دیا. بیسیکلی پوری دنیا تنگ ہے اس رائج نظام سے. امریکہ میں لوگ بیچارے تنگ آ چکے ہوئے ہیں یقین مانو اس ٹیکسیشن کے سسٹم سے. ان کی زندگیاں پھنس کے رہ گئی ہوئی ہیں. دے آر بیڈلی کیپچرڈ. جیسے چوہا نہیں پھنس جاتا اس چوہے والی وہ جو کڑکی ہوتی ہے, لوگوں کی جہاں سے پکڑا ہوا ہے اس رائج نظام نے, یہ جو کیپٹل سسٹم ہے بیچارے. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان سے ٹیکسیشن ہو رہی ہے تو ان کا بڑھاپا سفل ہو جاتا ہے. جوانیوں میں وہ مار داڑ کرتے ہیں, لیکن 60s میں ریٹائرڈ ہو کے وہ مزے کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب تک بندہ مر نہیں جاتا نا, جان نہیں چھوٹتی اس کی. کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا لوگ مر جاتے ہیں, اور اتنی اجنبیت سے اولادیں ان کو دفن کرتی ہیں, چونکہ اولاد کو کبھی ملا ہی نہیں وہ پیار کرنے کے لیے. وہ گھر میں ٹکتے تو تب نا, گھر میں رہتے تو وہ. ہمارے پاس میں جب میں بس لیکچرر ان کالج, کیڈٹ کالج, تو پیرنٹس آئے تو فیس لیٹ تھی کچھ, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بچوں کو تھوڑا ٹائم دیا کریں, کچھ ہوم ورک کو سپروائز کیا کریں. بڑے اچھے پیرنٹس تھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اوورسیز پاکستانیز. تو بڑی آنکھوں میں آنسو تھے, کہتے ہیں شاہ جی ٹائم دیتے ہیں تو فیس نہیں دے پاتے, اور اگر ٹائم نہیں دیتے تو فیس دے پاتے. تو مجھے بتائیے کہ فیس زیادہ ضروری ہے یا ٹائم زیادہ ضروری ہے؟ آپ سمجھ کے پھنس جاتا ہے انسان کہ بچوں کو پڑھانا, او لیول اے لیول بھی کروانے ہیں, مہنگی تعلیم دلوانی ہے, پھر اکیڈمیز کا رجحان آ گیا بڑے خوبصورتی سے, مہنگے اسکول, اور پھر سلیبس اتنا, کتابیں اتنی مہنگی آئیں اور اتنی مشکل آئیں کہ ماں باپ کی تو پہنچ سے ہی باہر تھی. ابھی میں گیا ہوں گجرات میں پچھلے, تو میں نے 5ویں کلاس کی انگلش دیکھی ہے, سوشل اسٹڈی. ضرورت ہی نہیں تھی بچوں کو اس طرح کی تعلیم کی, لیکن چونکہ انگلش میڈیم ہے, او لیول میں جانا ہے. اب وہ پیرنٹس, وہ ماں بیچاری کے بال سفید ہو رہے ہیں, کہتی مجھے تو بھائی جان سمجھ نہیں آ رہی ہے انگریزی کے الفاظ کون سے ہیں,
اور میں ہنس پڑا. میں نے کہا میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, میں نے بھی یہ لفظ نہیں پڑھے تھے ایم اے انگلش میں. اتنے مشکل لفظ. پھر اوپر سے سی ایس ایس کو دیکھ لو, وہ انگریز کے دور کا سی ایس ایس کا سلیبس بنا ہوا, یہ جو سول سپیریئر سروسز, وہ لفظ انگریزی زبان نے بھی ترک کر دیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے سی ایس ایس کے سلیبس میں شامل ہیں. اور مجبور ہے انسان کہ اس کو رٹا لگانا ہے اس نے, وہ ایڈیمز بھی یاد کرنے جو انگریز بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ نہیں, ہم سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتے, پھنسایا ہوا ہے ہم نے نوجوانوں کو. اور جو اس رٹے کے سسٹم پہ ساتھ چل جائے گا بس اس کے لیے سہولتیں ہیں. تو ہر طرف سے نا ہم پھنسے ہوئے ہیں, مذہبی طور پر پھنس گئے ہیں, محراب و منبر کے چکر میں پھنس گئے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی بن گئی ہیں جو دین سے دور لے جاتی ہیں. گدیوں نے ہمیں پھنسا لیا ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کہاں سے بچیں گے. جنت پہ جانا بڑا مشکل ہے اس رائج نظام میں. کبھی پیر پھنسا لیں گے, پیر ناراض ہو جائیں گے, فلاں ناراض ہو جائیں گے, پولیس والے ناراض ہو جائیں گے, انتظامیہ ناراض ہو جائے گی. کہاں جائیں, کہاں جائیں. مالک مکان ناراض ہو جاتا ہے, واپڈا والے میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں. رشوت نہ دو تو کام نہیں ہوتا, کام نہیں ہوگا تو بچے پیچھے رہ جائیں گے. سو جگہ پہ انسان کی ڈگنیٹی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. کاش آپ یہ تلخ باتیں سمجھ جائیں. میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا اس رائج نظام کا کچا چھٹا, اور جو اس نظام کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, اور سمجھ سب کو ہے. بڑے بڑے آفیسر سے میرا ملنا ملانا میں دیکھتا ہوں جب, تو کہتے ہیں شاہ جی پھنسے ہوئے ہیں کیا کریں. سی ایس پی آفیسرز تک کہتے ہیں جی پھنسے ہوئے ہیں کیا کریں. ہو از ہیپی, نو ون از ہیپی. خوش ہے تو صرف فقیر. میں فیصل آباد میں ایک دور میں گیا جوانی میں, تو وہاں پہ ایک دربار تھا, مجھے بزرگوں کے نام بھول گئے, کوئی شاہ صاحب تھے. تو ان کا یہ جھنگ والی, شور کوٹ جھنگ والی سائڈ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, اس ایریے میں جہاں کا پانی بڑا عجیب سا ذائقہ تھا اس کا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ جو دربار تھا بزرگوں کا, اس کے ماتھے پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا. نام میرے ذہن میرے ڈائری پہ ہوگا کہیں پہ, میں نے نام لکھ لیتا تھا کہ میں کہاں گیا ہوں آج. کیونکہ وہ دور ایسا تھا جب ڈائری, اب تو لائیو سیشن ایک ڈائری کی شکل بن گئی نا, پوسٹ بن گئی. میں آپ کے ساتھ وہی بات کر رہا ہوں اسی لہجے میں جیسے میں ڈائری لکھا کرتا تھا. تو وہ اس دربار کے ماتھے پہ شعر لکھا ہوا تھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سکندر بادشاہ گزرا ہے, سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. قلندر دونوں ہاتھوں سے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. تو جو فقیر ہے, قلندر ہے, وہ تو تیرے خانمہ خرابوں کا چمن کوئی نہ صحرا, یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہی ان کی بارگاہیں. تو یا تو انسان اتنا عجز و انکسار والا ہو جائے کہ اس کے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے. مجھے کبھی نہیں ہوا کہ یہ پینٹ پہنوں گا تو میری پرسنالٹی بنے گی, یہ شلوار قمیض ہوگی تو عید ہوگی, یہ جوتے پہنوں گا تو بس چل پڑتے ہیں بھائی جو بھی ہے. مجھے کبھی نخرہ نہیں ہوا کھانے کے حوالے سے, جو پک جاتا ہے بسم اللہ. ٹینڈے پک جائیں, توریاں پک جائیں, بھنڈیاں پک جائیں, کریلے پک جائیں, بینگن پک جائے. ہاں میں زیادہ یہ چکن خور نہیں ہوں, آئی ڈونٹ لائک چکن. یہ جو فارمی چکن ہے بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا. میری لائف کچھ اس طرح کی آرگینک ہوئی ہے بچپن سے. یہ نہیں کہ میں کسی کیمپین کا حصہ ہو کے ایسی چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں. میرا جسم کے اندر کوئی سافٹ ویئر لگا ہوا ہے. میں ایک دفعہ وہ چیز کھا پی لوں نا تو میرے اندر سے نو ہو جاتا ہے کہ دس ٹائم وی الاؤڈ اٹ, نیکسٹ ٹائم پلیز بی کیئرفل. شاہ جی, مٹی شاہ جی, اگر آئندہ تسی یہ چیز اپنے اندر سٹی نہ تو اسی درست جانا تواڈے نال. تو مائی اسٹمک وسپرس اینڈ آئی لسن ٹو اٹ. بندے کو اندر پتہ چلتا رہتا ہے. یعنی میں بھٹا جو ہے نا چھلی, وہ کھا کے میں پانی پی لیتا رہا ہوں, میرے لیے کیا پرابلم ہے. اچار کے ساتھ روٹی کھا لو اور کچھ نہیں. یقین مانو مینی ٹائمس میں صرف پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں, میرا کیا جاتا ہے بھائی. آرگینک لائف, میٹ بھی ہونا چاہیے اس میں, لیکن ضروری نہیں کہ میٹ, اور بہت سارے ذرائع ہیں ہمارے پاس. تو اچھا اس میں بھی ہم پھنس گئے. گوشت مہنگا ہو گیا, اب دیکھیں نا چکن سستا شروع کیا انہوں نے, اب دیکھیں چکن کہاں پہنچا دیا. یہ اسی طرح کرتے ہیں, ٹریپ کرنے کے لیے پہلے آسان سستا مال, لوگوں کو مٹن اور بیف سے ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا بڑا گوشت چھوڑ دیں. یہ پوری ایک پلانڈ طریقے سے یہ ہوتا ہے. جیسے وہ
صحافی ہیں، کیا نام ہے ان کا، عمران خان صحافی جو ہیں ARY کے ہیں یا ایکسپریس کے، پہلے ARY پہ تھے شاید، تو انہوں نے وہ فارماسیوٹیکل کا جو بتایا کہ اس طریقے سے یعنی پورا ایک، اور ڈاکٹرز بھی پھنسے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ان کی اس مافیاز کا حصہ نہیں بنتے ان کے کلینک نہیں چلتے. میرے کئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتاتے ہیں سر کہ کس طریقے سے چلائیں ہم، اتنا پیرنٹس نے خرچہ کر کے ڈاکٹر بنایا ہے، آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو ان کے تو اوپر تک پولیٹیکل لیڈرز تک ان کے اثر و رسوخ ہیں. یعنی آپ ایک ہوٹل نہیں چلا سکتے ان کی مرضی کے بغیر، آپ کریانہ سٹور نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو بتا نہ آپ دیں. یہ تو نظام بنا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک، یعنی آپ کے حکمران انوالو ہو گئے ہیں کاروبار کے اندر. اور میں نے کہیں پہ پڑھا تھا روایات میں، بزرگوں کے قول بھی ہیں کہ اگر حکمران جو صاحب اقتدار ہے وہ صاحب کاروبار بھی ہو جائے تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے کاروباری سیاست میں آ گئے اور سیاست والوں نے کاروبار کو چمکا دیا. تو سارے جو بڑے بڑے کاروبار تھے نا، یا انہوں نے خرید لیے، ہڑپ کر لیے، اور جو ان کے مقابلے میں آیا اس کو اس ملک کی صوبائی انتظامیہ سے ڈنڈے پڑوائے، ان پر مقدمات بنوائے اور عدالتوں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کے کاروبار بند کر دیے. کئی لوگ دکھ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے. کبھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وقت آنے والا ہے، میں تو دعائیں کر کر کے جوان ہوا اور بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اللہ وہ مجاہدین اوپر لے کر آئے گا انشاءاللہ. آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پورے 60-70 سال میں قسطوں میں شروع کریں. اس ملک کو چونا لگانے والوں کی قبریں تک کھود کے، نہ یقین مانو ان کی باقیات تک لوگوں کے سامنے لانی چاہیے کہ کس طریقے سے سفید پوشوں بظاہر بڑے بڑے محراب و ممبر والے جو دنیا سے گئے ہیں لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کو. بڑے بڑے سو کالڈ پیر جو تھے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. غریبوں کو غریب رکھا انہوں نے. ان کے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا. اور گورا چلا گیا، یقین مانو ان کے وارے نیارے ختم، آج کے دن تک ان کے نوکر چاکر ختم نہیں ہوئے. ایسے غریبوں کو مٹھی میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ جو مڈل کلاس ہے نا، جس کا میں آپ کو المیہ ڈیلیما بتا رہا ہوں، وہ مڈل کلاس ڈاکٹر ہو، وہ مڈل کلاس کوئی آفیسر ہو، وہ مڈل کلاس فیملی ہو، غریب جو بالکل پست سطح پہ ہے نا وہ بھی خوش ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے خیرات آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، میں سادات میں ہوں. اب ہمیں بچپن سے تربیت ہے کہ ہمیں صدقات و خیرات نہیں لگ سکتے، ہمارے لیے وہ منع ہے. صدقات و خیرات جو ہے نا ہمارے لیے سختی سے منع کیا گیا. تعلیمات ایسی ہیں اور فقہ میں ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. لیکن فقہ میں خمس یا عشر کا ایک یعنی 5واں حصہ جو تھا اس میں ہمیں شامل کیا گیا سادات کو، وہ بھی ختم ہو گیا نظام. صدقات و خیرات اللہ نے منع کر دیے، نبی پاک کی طرف سے منع ہو گئے، اور تمام مسالک مانتے ہیں اس چیز کو. تو مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگ اپنے جس کے گھر میں جو کھیتی باڑی ہوتی تھی نا اس کا حصہ وہ سادات تک پہنچایا کرتے تھے. مکھن آ جاتا تھا، دودھ آ جاتا تھا. میں نے بچپن دیکھا ہے اس طرح کا. بیجی کے پاس جو میری نانی اماں تھی، تو بڑی برکتوں کا زمانہ تھا سارے گھروں کے اندر. اب صدقات و خیرات شریعت نے منع کیے ہوئے ہیں، خمس گورنمنٹس کے اندر ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. تو وہ بھی ایک ہو گیا. اچھا پھر دوسرے عام لوگوں کو دیکھ لے جو بالکل پست سطح پہ غریب رہتے ہیں نا، ان کو کہیں نہ کہیں سے خیرات آ رہی ہے، صدقات آ رہے ہیں. گورنمنٹس بھی عام طور پر ان کو دکھاوے کے لیے ان کے لنگر بھی چل پڑے، ان کو امداد بھی مل گئی. جو سفید پوش لوگ ہیں نا وہ ہے مڈل کلاس. وہ عید کس طریقے سے گزارتے ہیں، ان کی دیہڑی لگی ہے کہ نہیں لگی وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو. اصل میں قرآن ان کی مدد کرنے کا کہتا ہے کہ وہ جو بتاتے نہیں کسی کو ان کی مدد کرو. اور وہ بہت ہیں، اور وہ خاندانوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو اس لیے خاندانوں میں مدد کیا کریں. میں تو اوورسیز کو بھی کہتا ہوں آپ اپنے علاقے کو بہتر جانتے ہیں، یہ حکومتوں کو نہ دیا کریں پیسے پلیز. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ دیا کریں، اپنے علاقے آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ کو اللہ نے پیسہ دے دیا نا، چلو آپ کے اوپر محرومیاں آئی تھی، تنگ تھے آپ، کسی نے ظلم بھی کیا ہوگا، کروایا ہوگا کسی نے ظلم، 100 ظلم ہوئے ہوں گے. آپ کو اللہ نے اگر اختیار دیا اپنے علاقوں میں آؤ، ٹیکنیکل سکولز بنواؤ، ہاسپٹلز بنواؤ. آپ کو اپنے علاقوں کے لوگوں کا پتہ ہے، کوئی بچیوں کے لیے وہاں پہ سکول بنا دو قریب ترین. کیوں بچیاں دور جا کے پڑھیں؟ زمینیں خریدو، اپنے پیسوں سے خریدو اور وہاں پہ ہاسپٹلز بنوا دو. وہاں پہ چیریٹی سٹارٹ کرو، اپنے اون پہ شروع کرو. اچھا اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ساتھ ہی پیرالل اس نظام کی چالاکیاں دیکھیں. ایسا کریں گے نا تو 100 لکوناز نکل آتے ہیں. عدالتوں میں مقدمے جا کے دیکھیں، لوگوں نے بڑی بڑی کوشش کی ہے اپنے طور پر کام کرنے کی، لیکن اس نظام نے
پوری دنیا میں جکڑا ہوا ایسے لوگوں کو جب تک آپ طاقت کے بادشاہ نہیں بن جاتے، غریبوں کو تو یہ چیریٹی بھی نہیں کرنے دیتا۔ میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا سر جوڑ کے بیٹھے، وہاں پہ چھاپے پڑ گئے کہ آپ نے درخت لگائے کیوں ہیں جی؟ زمین کا پانی چوس گئے ہیں۔ کوئی عقل کے اندھو، جہاں پہ درخت ہوتے ہیں وہاں زمین پانی زیادہ لیتی ہے، نچلے پانی کے ذخائر فلٹر ہو کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درخت کاٹے ہیں تو پانی ہمارا غائب ہونا شروع ہوا کہ نہیں؟ یہ لاہور شہر کا پانی اتنا آلودہ ہو گیا، کراچی کا کیوں آلودہ ہوا ہے؟ درخت نہیں ہے۔ آپ درخت لگاؤ، آج دیکھو پانی زیر زمین پانی کے ذخائر، اگرچہ واش روم گھروں میں آ گئے ہیں، گھروں میں آ گئے ہیں، دیکھنا پانی کس طریقے سے فلٹر ہو کے پاک ہو جاتا ہے، جڑیں جو ہے نا پاک کر دیتی ہیں پانی کو۔ تو ہم نے تو اپنے یعنی ہم نے خود ہی وہ جو ماؤس ٹریپس ہوتے ہیں نا وہ بچھائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، لائف ٹریپس ہیں۔ کہیں پہ خواہشیں ہمیں ٹریپ کرتی ہیں، ضرورتیں ٹریپ کرتی ہیں، جبر ٹریپ کرتا ہے، قانون ٹریپ کرتے ہیں، اور قانون کی پالیسیاں، اس لیے جب نئی پالیسی بنتی ہے تو میں دعائیں کرنا شروع ہوتا ہوں کہ یا اللہ غریبوں کو اس کی پہنچ سے دور رکھ، چونکہ کسی پالیسی کا اثر طاقتوروں پہ نہیں ہو رہا، آج کے دن تک نہیں ہوا۔ بڑے خواب تھے اس موجودہ نظام کے، یہ جو حکومت آئی تھی ان کے دور میں الٹی بدماشی بڑھ گئی ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے غلط ثابت کر دینا تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا اسی دن، لائیو کہ میں نے لائیو آ کے یہ کہا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ بدماشی بڑھ گئی ہے، وہ جو جن کو پرانے دور میں سپریس کر کے رکھا گیا تھا وہ آپ سر اٹھا چکے ہیں، وہ جو چھپ چکے تھے بدماش وہ انہوں نے سر اٹھا لیا، چونکہ انہوں نے سپورٹ کیا حکومت کو، وہ مافیا سر اٹھا کے باہر آ گئے، اور غریبوں کی زندگیاں جو اجیرن ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو کیا کرے انسان، سفید پوش کہاں پہ جائے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب تو خیر چلو کرونا کا ایک ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے، وہ مشکل ہے۔ کسی دور میں طاقتور کرپٹ لٹیروں کا احتساب نہیں ہوا، انکلوڈنگ دس فیس۔ صرف بیانات، عدالتوں نے کیا ساتھ دیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مافیاز کا کس طریقے سے کس نے کیا، فوجی ڈکٹیٹروں نے الٹا مافیاز کو پاور دی ہے۔ مشرف صاحب نے کتنے کیسز معاف کر دیے۔ جو چیزیں سچ ہیں نا وہ ماننے والی ہیں۔ میں جب تعریف کی بات آتی ہے میں مشرف صاحب کی میں بمانگ دہل بڑے زوم کے ساتھ کہا کرتا ہوں، جہاں تعریف بنتی ہے میں کرتا ہوں۔ میرا چونکہ میں سیاسی کسی پارٹی کی سائیڈ لے کے بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی سائیڈ لے کے بات کرتا ہوں، اس لیے جب میں تکفیریت کی بات کرتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں، چونکہ اگر میں ڈنڈی ماروں گا نا تو مجھے اللہ پاک کے نظام میں ڈنڈے پڑیں گے۔ تو میں اس لیے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا، پاکستان کے ساتھ زندگی گزارنا اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں۔ یعنی آپ کو برادری، وہ کہتی ہے جی آپ نے جو فلاں بیان دیا وہ برادری کے خلاف ہے، فلاں جو بیان دیا وہ پیروں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں پیروں کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو جو کل میں نے لائیو سیشن کیا عید کے دن، جب مفتی منیب الرحمان صاحب روح ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، میری لائیو سیشن گواہ ہے، میری پروفائل گواہ ہے، میں بڑے اسٹرانگ انداز میں اس وقت بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے مفتی صاحب کا ساتھ دیتا تھا کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے میں نے انہی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں رویت حلال کمیٹی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ریاست چل رہی ہے، ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنے نظام چل رہے ہیں، ہم کس کی مٹھی میں جائیں؟ تو میں نے بتایا ٹریپس ہیں۔ آپ یعنی وہ مولوی صاحب لگے ہوئے تھے تقریر کرنے پولیس رات کے حوالے سے، تو کوئی ماتڑ ساتھی تھا بیچارہ، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اونج کہو سانو جنت چ نہیں لے کے جانا تسی، وہ نے تلوار سے زیادہ تیز اور باریک بال سے زیادہ اور پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اونج کہا تو سانو جنت چ کون نہیں لے کے جانا۔ تو ہمارے لیے تو پمفلٹ تک فتوے ہیں، قرآن سے بچو تو حدیث پکڑ لیتی ہے، حدیث سے بچو تو نیچے فقہ کی وہ کتاب پکڑ لے گی، فقہ سے بچو تو نیچے کوئی تابعین تبا تابعین کی روایات پکڑ لیتی ہیں، وہاں سے بچو تو لوکل پیر پکڑ لیتے ہیں، پیروں سے بچو تو کوئی نہ کوئی گلی میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب پکڑ لیتے ہیں کہ تسی نے مارے گے۔ اب سمجھ رہے ہو کہاں جائیں؟ پکڑنے والے تو ٹریپ بہت ہیں، بچانے والے کب آئیں گے منظر عام پر؟ ہم یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا بڑے دکھ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو اپنی عمر کا حاصل میں نے آپ کے سامنے نئے انداز میں رکھا ہے۔ ابھی شاید آپ کو بہت ساری باتوں کی سمجھ نہ آئے علی، آپ لوگ اس کو بار بار سنیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی ہیں تو سفر سے ہم نے شروع کیا تھا، جو کہ علی سفر میں تھا، اس کی عید سفر میں گزری ہے، تو میں نے کہا کہ زندگی سفر ہے، اور پھر میں نے مطالعہ مشاہدہ کی باتیں کی، اور یہ اس کے بعد امام جعفر صادق کا ہم نے ذکر کیا علیہ السلام۔ اللہ کریم اپنے علم کے حساب سے درود و سلام بھیجے محمد و آل محمد پر، ہماری طرف سے بھی بھیجے، ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے، سب کی طرف سے
اور اپنے علم کے حساب سے درود و سلام بھیجے محمد و آل محمد پر علیہم السلام اجمعین۔ میں دعا کرتا ہوں جو والدین ہم سے پہلے چلے گئے، جو بزرگ ہمارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، میری بیجی سمیت، علی حمزہ آپ کے والدہ سمیت، میری لاڈلی کے والد صاحب سمیت، اور دیگر جو سننے والے سامعین حاضرین ناظرین، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، استاد محترم واسف باسوا کے درجات بلند ہوں، تمام اساتذہ کرام کے، تمام علماء کرام، پیران کرام، فقیان عظام جنہوں نے اسلام کی خدمت کی سچے دل سے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان مہیا کیا، اللہ کریم ان کا اقبال بلند کرے، مفلحون میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ کو پاکیزہ جوانی عطا فرمائے، اپنی جناب سے آپ کو رزق دے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، اس کو سن لیجئے گا جو لیٹ آئے ہیں، کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کے پاس، کچھ علمی نکات ہیں، کچھ اصلاحی نکات ہیں، کچھ عارفانہ باتیں ہیں، کچھ معاشرتی باتیں ہیں، کچھ نفسیاتی پہلو بھی آگے اس کے اندر، کچھ نظریاتی اسلوب بھی بیان کر دیے ہیں، کچھ پیٹرنز بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں عمر اس طریقے سے ہو کہ تعلیمی نظام ہمارا جو ہے وہ بڑا پروگریسو ہو جائے، آپ لوگ اپنی سوچوں کو پروگریسو رکھیں، آگے بڑھنے کی سوچ رکھیں، چونکہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، یہ یاد رکھیے، زندگی رک جانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی جب تک زندگی ہے تب تک آگے بڑھے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نظام میں موت بھی آگے بڑھتی ہے، نیند بھی آگے بڑھتی ہے، اسی لیے نیند پوری ہوتی ہے نا۔ موت آگے بڑھے گی تو پھر اٹھیں گے حشر کے دن۔ تو ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور آگے کس طرف بڑھ رہی ہے؟ توہن و کرہن، ولنگلی اور ان ولنگلی ٹورڈز اللہ کریم، اللہ کے نظام میں ہم جا رہے ہیں۔ تو جب تک دنیا کے سفر میں ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، جو دل میں سوچ سکتا ہے دل میں سوچے، جو میری طرح بول سکتا ہے میں بول رہا ہوں، لکھ سکتا ہوں تو لکھتا ہوں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے اپنی زندگی میں جتنا میں اس نظام کے ساتھ ٹکر بھی لیتا ہوں، اور میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس نظام کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے، وہ پہلو جو میرا ذاتی ہے میں نے چھپا دیا ہوا اپنی زندگی سے، وہ سال ہی میں نے مائنس کر دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میری ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، مجھے بہت دکھ دیے ہیں کچھ اداروں نے بھی اور کچھ، لیکن وہ انڈیویجولز کی جو کارستانیاں ہوتی ہیں نا، وہ میری شخصیت پہ منفیت کی چھاپ لگانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو منفی طرز فکر والا انسان نہیں بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے درود و سلام کی برکتیں ہیں، اور میرے انعام یافتہ اساتذہ کرام کی صحبت کا اثر ہے۔ میری ذاتی نقصان جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں ان کو معاف بالکل نہیں کرتا جو قومی مجرم ہے۔ قومی نظریاتی معاملات پہ میں کھل کے بولتا ہوں، بالکل بغیر کسی خوف کے بولتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میں اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر اور انسانیت کی خاطر میری زندگی وقف ہے، اور میں اسی حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ میرا من صاف ہے، میرا کلیجہ صاف ہوتا ہے، اس لیے میرے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آتا، کوئی حزن پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ایسے بندوں کا مقدر بڑا سخت ہوتا ہے، پھر بڑی فاقہ مستی آتی ہے، لیکن اس میں جو سکون کی نیند آتی ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہے۔ تو اس لیے ہم تو چائے پی کر مست ہو جاتے ہیں مدیہ، اسی تو چائے پی کے اسی تو کنگرو بن لئی دیں۔ اللہ اکبر، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، یا حی یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مجھے لگا کہ میرا روزہ ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار پیاس لگی صبح صبح، اچھا روزے میں صبر آ جاتا ہے۔ اب مجھے اچانک میرے اندر ایک خوشی کی لہر آئی ہے کہ نہیں یا دو شوال جو شاہ جی میٹھی شاہ جی نیچے جا کے دیکھیں، اگر کوئی خاتون محترم اٹھی ہوں گی ویسے نماز پڑھنے والی، تو شاید کہیں سے چائے کا پیکج مل جائے، نہیں تو بے جی والا پرانا جو پیچھے ہے نا پورشن، جہاں پہ بے جی کا وقت گزرا ہے، بے جی کی ایک الگ کچن اپنا تھا، رسوئی اس کو ہم کہتے ہیں، بے جی کے دور میں جو رسوئی ہوتی تھی وہ کچن کی ایک، اور بے جی آج کل کی جو دوسرے نئے پورشن میں کچن بنے ہیں وہ تو ماڈرن کچن ہے نا، لڑکیاں کھڑے ہو کے بناتی ہیں، خواتین، بے جی کھڑے ہو کے نہیں بناتی تھی، کہتے بے برکتی ہوتی ہے کھڑے ہو کے روٹی بنانا، وہ بیٹھ کے آٹا گوندتی رہی ہیں، بیٹھ کے چائے بناتی تھی۔ تو میں نے آج بے جی کے نا چولہے پہ بیٹھ کے تہجد کے ٹائم ابو جی کو چائے بنا کے دی، اور میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میں ساتھ ساتھ
تسبیح کر رہا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چونکہ میں جب بھی آتا تھا اسلام آباد سے تو صبح صبح میں چونکہ اوپر کام کرتا تھا یہاں بیٹھ کے یا تو بے جی کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اٹھنا تھلے, تو میں بے جی کے پاس کچن میں بیٹھ جانا سردیوں میں, بڑا مزہ آتا تھا, ساتھ باتیں کرنی, ساتھ بے جی چائے بنا کے دیتی تھی. تو اب بے جی نہیں ہے تو میری, حالانکہ میری چھوٹی بھابھی ہے تنویر کی وائف, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, میں تو 7 جنم بھی میرے ہو جائیں نا تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس نے بڑی خدمت کی ہے, حالانکہ اس کے اپنے سگے چچا اور چچی ہیں, لیکن اس نے ماں باپ سے بڑھ کر اس نے خدمت کی ہے میری بے جی کی بھی. اور ابو جی بھی بڑے خوش ہیں, صبح کہہ رہے تھے کہ تھک جاتی ہے نا, میں نے کہا میں نے اس لیے نہیں جگایا اس کو. تو میں نے انڈا بھی ابال کے دیا ابو جی کو ہاف. آپ کبھی ابو جی کا انٹرویو کریں, ایسے مزے لے کے انہوں نے انڈا کھایا. ایک غلطی ہوگی, ٹیکنیکل فاؤل مجھ سے ہو گیا. مدیہ سنو ذرا, بونگی مار دی علی حمزہ صبح صبح. میں نے انڈا رکھا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, فورک ہوتا ہے, میں تو اس کو لاڈ سے فراک ہی کہتا ہوں, فورک, ایک چمچ بھی رکھی, اور نمک جو تھا نا کافی سارا میں نے ایک سائڈ پہ رکھا. بتانے میں غلطی کر دی کہ ابو جی نمک پڑا ہوا ہے. تو ابو جی وہ ہاف بوائل تھا ایگ, تو چمچ سے کھا رہے تھے, تو آخری جو انہوں نے پیس لیا نا, مدیہ سنو ذرا, تو اپنی چائے انہوں نے پی لی, میری چائے پڑی ہوئی تھی چونکہ میں انڈا ابال کے لے کے آیا تھا. تو وہ نمک سارے کا سارا ابو جی جناب آخری وہ نوالے کے ساتھ نمک بھی لے گئے اندر. تو میں اندر گیا ہوں تو ایسے منہ کو کر رہے ہیں یار اتنا نمک پائے ہی بچ. میں کہا ابو جی میں نے کب ڈالا ہے, میں نے تو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ جتنی ضرورت ہے لگا لیں. تو پھر ہنس پڑے کہ اندر یار وہ سارا ہی میں چک کے پا گیا ہوں مجھ, اور اچھا خاصا نمک. میں نے ان کو پانی دیا, میں نے کہا یہ میری چائے آدھی پی لیں. تو وہ اپنی میٹھی چائے جو ہے نا میٹھا کہ اندر آج بچ کے رہنا, آج میرا بی پی شوٹ کر دینا ہے. میں نے کہا میں سارے بچوں کو کہوں گا آج جناب پیچھے ہٹ جو, سارے چھپ جاؤ, آج نمک کھایا ہوا ہے صبح صبح تہجد کے ٹائم. تو پھر اوپر سے ٹی وی لگا لیا جناب تہجد کے فوراً بعد. میں نے بند کر کے نا پھر تھوڑا سا ٹانگے دبائی چھپائی تو سو گئے. میں نے کہا خبریں سنیں گے الٹا غصہ چڑھ جانا کسی حکومت کے اوپر, ان کو نمک بھی کھا لیا صبح صبح. تو یہ میرا فاول ہے, مجھے چاہیے تھا 2 پلیٹیں رکھتا میں, چونکہ ان کے تھا کہ نظر بھی نہیں آیا شاید ان کو یا کیا ہوا. کہتے میں نے سارا لپیٹ کے, میں نے کہا شاید یہ نا انڈے کی زردی ہے, وہ جو سفیدی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے سیٹ پہ. تو نمک میں نے, وہ کھٹی سی تھی چھوٹی سی, وہ پورا اٹھا کے گڑپ. میں نے کہا تھوک دیتے آپ. کہتے نہیں یار میں لے گیا تھلے, میں انڈا ضائع ہو جائے گا. تو وہ بے جی والی آج سیٹ پہ بیٹھا ہوں جی, وہ بڑی لٹک آئی ہے, یا ہے یہ آ گئی. تو اس کے بعد سے پھر اوپر آ گیا ہوں وہی روٹین کے مطابق. ابھی نیچے جاتا ہوں چائے پیتا ہوں, یا ہے یہ جا کے جو. اور ابو جی کو آج تھوڑی سی چینی شینی کھلاتا رہوں گا وقفے سے, اور ان کے لیے کوئی کھجوروں کا کوئی میٹھی چیزیں, ایسی ٹھنڈی چیزیں کون سی ہوتی ہیں وہ کھلاتا ہوں آج. نمک کھایا ہوا آج شامت میری آ جانی ہے. میں تو آج سونا ہی کو نہیں پورا دن. انہوں نے کہنا یہ آیا میرے کو تے آ کے ستا رہتا تھے. اور پھر بال جو ہے نا آج سے پھر پاگ شروع کر دیتے ہیں. یہ بچوں کی فرمائش تھی کہ اب آپ نے 2 دن عید کے بالکل آپ نے پگ نہیں باندھنی. اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ میرے پرنے سے. میں نے کہا یار رہنے دو, دادا ابو کی نظر پڑ گئی نا بالوں پہ تو فوجی کٹ ہو جانا تھے. انہوں نے کی پتا فوجیاں نہ رہنا کنڈا مشکل کام ہے. یہ تو فوجیاں کے پتروں کو پوچھو نا کہ پا وکتی ہے. وہاں تو کیڈٹ ہونا چاہیے میرا پتر ہے سامنے, فوجی کٹ پوری ہونی چاہیے, اور باقاعدہ ایسے کر کے انگلی لگا کے چیک کر دینے. تو آج انہوں نے نمک بھی کھا دیا جی, لون کھا لیا ابو جی نے. تو اللہ ہی خیر کرے آج یہ پتہ لگے جی شام نو ٹینڈ ہوئی ہے میری. مدیہ دعا کرو ذرا, محمد علی سلیم سارے میرے سپارٹن جو ہے نا آپ لوگ, علی اور بھی جو سن رہے ہو دعا کریں. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, آپ کی جوانیوں کے لیے. تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, اس کو دوبارہ سن لیجئے گا, کافی ساری باتیں ہیں اس کے اندر. ہاں دانت نکالو, مدیہ کے دانت مجھے نظر آ گئے یہاں پہ, حالانکہ روشنی پڑ رہی ہے کافی, چونکہ میرے بال کٹنے ہیں نا. دیکھو اس کے دانت ذرا چیک کرو مدیہ کے, لک ایٹ ہر ٹیتھ, کتنی اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ سر کے بال کٹے. میرے بال کٹے گے نا مدیہ, میں نے تمہیں بھی کیڈٹ بنا دینا, یہ یاد رکھو. میں نے آج نا کینچی لے کے خود اپنے ہاتھوں سے, مجھے وہ بھی کرنا آتا ہے کام. یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ.
اللہم صلی علی محمد وآلہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وآلہ بعدد کل معلوم لک. آج جمعۃ المبارک ہے. درود و سلام بھیجیں ایک دفعہ عقیدت سے، احترام سے، دل سے ڈوب کے محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانام. الصلاۃ والسلام علی سید الانام. یہ الف لام الف نون الف نا اور میم. الصلاۃ والسلام علی سید الانام. یا حی یا قیوم. تھک گیا بیٹھ بیٹھ کے فرش کے اوپر. اوئے یہ کون سی تار پھنس گئی میرے. صبح صبح مل گیا مجھے یہ دیکھ. اور ٹینکی جو ہے نا وہ اوور فلو کر گئی ہے. میرا کوئی قصور نہیں. مجھے میری کون سی ڈیوٹی تھی. کھیلنا ہے کرکٹ. آ جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. لو جی ابھی آج روزہ نہیں ہے مدیہ. مجھے یاد کروانا چاہیے تھا. اٹ واز یور ڈیوٹی ٹو ریمائنڈ می کہ سر یو آر ناٹ فاسٹنگ. گو ڈاؤن اسٹیئرز اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی. دس از یور انرجی ٹائم. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ یا ہی یا کچھ اپنا سکھ چین دکھاؤں ہمسایوں کا جو ساتھ ہے. سامنے سورج طلوع ہو رہا ہے. یا حی یا قیوم. سورج بھی دکھاؤ نا آپ کو. دیکھو یہ ہے جو میرے سامنے ہے. اور وہ مسجد ہے جس میں میں نے عید کی نماز پڑھی تھی. یہ مینار نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. I have been good fast bowler, you know. لمبا تھا نا اوپر سے آ کے میں نے بال پھینکتا تھا جب. ویسے میری جو فیوریٹ گیم رہی ہے نا آپ کو پتہ. آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا پھر بتا دوں جو نئے بندے ہیں. علی کو شاید نہ پتا ہو. میں باسکٹ بال پلیئر ہوں بیسیکلی. بڑے ہائی فائی لیول پہ کھیلا ہے میں نے باسکٹ بال. میرے یہاں پہ استاد محترم بھی ہیں عبید الرحمان لالا جی جن سے میں نے سیکھا. وہ میں جب جمپ لگا کرتا تھا تو مجھے کہا کرتا تھا چیتا. اب میرا چیتا. ٹھیک ہے چلو. آپ سب لوگوں پر اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی برکتیں اور رحمتیں. آپ کے والدین پر جو موجود ہیں ان پر بھی, جو چلے گئے ان پر بھی, انکلوڈنگ مائی بے جی تایا جی جعفر, میرے تایا صابر, تاؤ جیون شاہ, تاؤ فقیر محمد, تاؤ فضل شاہ, میری ساری تائیاں, تائی تاج. اسی طریقے سے میرے سارے ماموں دنیا سے چلے گئے. خالائیں جو چلی گئیں, میرے گاؤں والے, پوا جی, ماسی نیتی, بے داری, بابا جی دتا, اللہ اکبر, بے سیدو, بابا چوڑ, اور میرے تمام بچپن کے دوست بھی جو دنیا سے چلے گئے. گاؤں والے, جگواں والے, جو جن کی مائیں یا باپ دنیا سے چلے گئے. آپ میں سے بھی جن کے رشتہ داروں کے جو عزیز اقارب, ماموں, چچا, جو بھی رشتہ دنیا سے چلا گیا, اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. یا حی یا قیوم. اللہ کریم سب کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. میں بڑے یقین سے دعا کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں وہ دعا کرنے والا نہیں ہوں جو دعا کر کے سوچ میں پڑ جائے کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. چونکہ میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی ہے. جب انسان اچھا اسٹوڈنٹ ہو, اچھا بیٹا بننے کی کوشش کرے, اور اس کی والدہ اس سے خوش ہو کے دنیا سے جائے, اور اس کے والد اس سے خوش ہوں, اس کے بہن بھائی, کسی ہمسائے کو تکلیف نہ ہو اس سے. میں جب گاؤں میں بھی جاتا ہوں نا, میں نے جوانی جہاں پہ گزاری ہے, کوئی نوجوان لڑکی
اس کا بھائی میرا گریبان نہیں پکڑتا، کسی لڑکی کے والد کو مجھے دیکھ کر طیش نہیں آتا، میں چھاتی باہر نکال کے اپنے گاؤں میں پھرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے یہاں پہ جوانی گزاری ہے اور میرے ساتھ کوئی دم چھلا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو نا؟ تو اس لیے مجھے پتہ ہے میں جب دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے میری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو عقلی دلیل دی ہے، سائنٹیفک انداز میں۔ یا حی یا قیوم، امن پسند انسانوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ انعام یافتہ کی کشتی میں میری طرح کے ضدی جو بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے اللہ کی رحمتوں کا بڑا یقین ہے اور اس کے سمیع علیم ہونے کا بڑا یقین ہے، میں سارے لائیو سیشن اللہ کو سناتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ایک دیکھ رہا ہے یا دو سن رہے ہیں آپ میں سے۔ آپ کو پتہ ہے، جو میرے اسپارٹنز ہیں ان کو پتہ ہے، آئی ڈونٹ کیئر، آل آئی کیئر از کہ اللہ از لسننگ، اللہ از لسننگ۔ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب آپ سمیع علیم کو ہی نہیں سمجھے، آپ اس کے بصیر ہونے کو نہیں سمجھے، آپ اس کے لطیف ہونے کو نہیں سمجھے، آپ اس کے حی و قیوم ہونے کو نہیں سمجھے، بس آپ نے زبان سے ذکر کیا ہے۔ نہ بھائی، خلیہ خلیہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، خلیہ خلیہ کی دعائیں وہ سنتا ہے، 24 گھنٹے دعاؤں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے دعائیں جاری رہتی ہیں۔ اللہ کریم مغفرت فرمائے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور انشاءاللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کو۔ جہاں تک ہماری کرنا اللہ نے ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں نا، ہم تو اللہ سے اس کی رحمتیں ہی مانگ رہے ہیں، حکم تو نہیں چلا سکتے، توبہ، حکم تو پیغمبر نہیں چلا سکتے اس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے، ہم کیا ہیں بھائی، عرض کر سکتے ہیں، منگتے ہیں نا، مانگتے رہیں گے، اور وہ کہتا ہے میں منگتوں کو دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اوکے، میڈ گر، میڈ بوائے علی، مزین، اور کون کون میڈ ہے؟ سارے جنونی آ گئے، میں بھی میڈ ہوں، تھوڑا سا پاگل ہونا پڑتا ہے، خبتی ہونا پڑتا ہے، ودیعہ کو پتہ ہے۔ بیج ہی نا اس طرح اشارہ کیا کرتے تو ان کو ایک وہ اشارہ میرا بڑا پسند آتا تھا، تو کئی دفعہ کوئی اس طرح کی بات ہونی نا، باجی نے کوئی شکایت کرنی، میں سوتا نہیں تھا، پڑھتا رہتا تھا، یا کوئی اس طرح کی بات ہو، بیج اس طرح اشارہ کرتی تھی میری طرف دیکھ کے نا، کہتی تھی اس کا گھوم گیا یہ لاڈ ہوتا تھا، لیکن کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا بیجی کے سامنے یہ بات، کوئی بات اس طرح کی کرنی ہے نا کسی نے کہ کتاباں پڑھتا رہتا ہے پاگل ہو جائے گا، تو بیجی کہندے سی یہ پاگل نہیں ہو جائے گا، یہ تھوڑا پاگل پن ٹھیک کر دے گا، اے بیجی دا یقین ہوندہ سی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو شاہ جی، جل تو جلال تو آئی بلا کا ٹال تو ابو جی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، چائے کی طلب میں، نہ ہوئی تو سیلف میڈ، ڈو اٹ یور سیلف، DIY۔ چائے تو مجھے بنانی آتی ہے، انڈا بھی آج میں نے ابالا ہے، ہاں کبھی اگر لڑکیاں نائمہ آپ وہ انڈا چکھ لیتی نا، جلس ہو جاتی، شمائلہ بھی، شبینہ بھی، ماہم بھی، سارے لوگ آپ جل کر کباب ہو جاتے کہ سر اتنا اچھا انڈا آپ نے بوائل کیا، سبحان اللہ۔ امی جی نا بے جی کہا کرتی تھی کمیاری، کمہار کی جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو کمہارن کہتے ہیں، کمیاری اپنے پانڈیاں دی تعریف آپ کر دی، میں اپنی انڈا میں نے بوائل کیا ہے بھائی، ہنسو، مدیہ سے زیادہ اچھا میں نے انڈا بوائل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو میرا ہاتھ تھک گیا، میں کافی دیر سے رائٹ ہینڈ ایسے پکڑ کے بیٹھا ہوا بلکہ کھڑا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ میرا ہاتھ ادھر ہی اکڑ جانا ہے، یہ ہاتھ جو ہے نا میرا، اچھا ایک تو جہاں پہ بھی گروپ فوٹو کا آئے نا، مجھے کہتے ہیں بھائی جان آپ لیں، کیونکہ آپ کی جو بازو ہے نا وہ کافی لمبی ہے تو وہ سیلفی سٹک بن جاتی ہے، تو میں بھی ایسے کر کے، چلو جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم، جاؤ آپ اپنی اپنی دنیا میں۔
سن لینا جو بعد میں آئے ہو، یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم۔